दो तीन खबरें हैं नाजरीन। सबसे पहली खबर जो है वो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमेरिका की जानब से स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, वेलकम किया गया और मुलाकात हुई, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल, क्या जंगबंदी हो पाएगी, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। सबसे पहले नाजरीन, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो अमेरिका गए और आपको पता है कि सऊदी अरब ने जो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था, उसके बाद अब ये दूसरी बार ये हुआ है कि अमेरिका ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया है। ज़रा हट के प्रोटोकॉल दिया गया है, जिस तरह सऊदी अरब ने दिया, इसी तरह अब अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया और मुलाकात हुई 1 घंटे से ज़ायद, और इसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो भी हमरा थे। तो नाजरीन, अब इस पर जो है वो अलामिया भी जारी हुआ है कि मुख्तलिफ अमूर पर, मईशत पर और मुख्तलिफ जो है अमूर पर बातचीत हुई और बाहम मईशत के बारे में जो है उसको आगे बढ़ाने में बातचीत हुई और दहशत गर्दी के बारे में भी बातचीत हुई। तो ये आप खबरों में सुन चुके होंगे। असल जो बात मेरा करने का मकसद ये है कि नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं कि शख्सियात जो होती हैं वो मुल्कों के लिए अहम होती हैं, तो वो जो है वो की शायद सोच जो है वो थोड़ा दूर तक काम नहीं करती। आपने अब ये देख लिया होगा कि जो अमेरिका है उसको हमारे मुल्क से कोई गर्ज नहीं कि यहाँ कौन हुकूमत कर रहा है और वो किस तरह इलेक्शन में कामयाब हुआ है और किस तरह हुकूमत कायम हुई है। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। और ये जो नाज़रीन ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं और पूरी दुनिया को इंसानी हकूक़ का पाबंद बनाने की कोशिश भी करते हैं, मगर आप देखें कि जब इनके मफादात सामने होते हैं, और ज़्यादातर सब मुल्कों का यही वतीरा है, यही तरीक़ाकार है कि सब के अपने अपने मफादात जो हैं, सब मुल्कों के मफादात को पेश नज़र रखकर ही ममालिक जो हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये आप देखें कि अमेरिका ने भी जो है वो अब स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ को दिया है। और नाज़रीन, जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके बारे में कोई बात करेंगे या उसका कोई नोटिस लेंगे, या यानी और फिर यहाँ तक कि इमरान खान के लिए कहा जाता था कि इनके साथ कोई स्पेशल दोस्ती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, मगर वो नाज़रीन किसी के साथ भी मुल्कों के ये ताल्लुकात जो हैं वो जब वज़ीर आज़म या कोई मुल्क का सरबराह बनता है तो उनके जो तरजीहात होती हैं वो मुल्की मफादात तक महदूद होती हैं। वो अपने ताल्लुकात जो हैं वो उसको आगे नहीं रखते, और यही पोजीशन अब ट्रंप की है कि उन्होंने जो पहले इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया था तो वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से और उस वक़्त की जो तरजीहात थी उसके मुताबिक उन्होंने जो ताल्लुकात कायम किए थे। तो अब इस वक़्त की जो ज़रूरियात हैं
اور اس ٹائم جو یہ چل رہا ہے، اس ٹائم کی جو ضروریات ہیں، جو ترجیحات ہیں، اس کے مد نظر اور اپنے ملک کے مفادات ان کو آگے رکھتے ہوئے، اور صورتحال جو سیناریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس نے جو ہے مسلم ممالک کے سربراہان جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، طیب اردگان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ بہت ہی رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، اور طیب اردگان کے بارے میں بتایا، اور ان کے ساتھ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جلد فلسطین کی جنگ بندی کے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ گفتگو بھی انہوں نے کی، اور یہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ سے زائد ملاقات جاری رہی، اور یہ آنے والے دنوں پر منحصر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو ملاقات ہے یہ اہم اس لیے گردانی جاتی ہے کہ دنیا میں تعلقات اور اہم شخصیات اور جو ملکوں میں اہم ملک یا سربراہان ملکوں میں اہمیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارے روابط اچھے ہیں تو وہ ایک دنیا پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور پاکستانی سیاست پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور تازہ ترین یہ صورتحال ہے کہ انڈیا اس وقت ان حالات میں پیچھے جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جو ہے سفارتی طور پر اور سیاسی طور پر اور باہم ممالک سے تعلقات میں وہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تازہ ترین جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں باہم جو ممالک ہیں اور سعودی عرب سمیت امریکہ سمیت جو ہیں اچھے تعلقات اور رسپیکٹیبل تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان کی توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی سماعت جاری ہے، اور جو القادر ٹرسٹ میں ضمانت کا معاملہ تھا تو وہ ناظرین آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ وہ اس کی جو ایک لمبی پیشی دے دی گئی ہے، اور عمران خان نے پہلے ہی اپنے ٹویٹ میں، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو ولاگ ہے اس میں بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جو ضمانت ہے وہ نہیں ہوگی، مگر اس کی جو ہے وہ بعد میں ہی ضمانت ہوگی جب توشہ خانہ میں سزا ہو جائے گی۔ تو وہ ان کی بات 100% صحیح نکلی، اور القادر ٹرسٹ میں ایک لمبی پیشی دے دی گئی ہے تاکہ جب تک یہ جو سماعت ہے یہ توشہ خانہ میں مکمل ہو جائے گی، اور اس میں جب عمران خان کو سزا دے دی جائے گی تو اس وقت جب یہ پیشی لگے گی تو اس میں بیل بھی ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ناظرین جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے وکلا کنونشن جو ہے وہ گزشتہ روز سے جاری ہے، اور اس میں مختلف ناظرین وکلا جو ہے انہوں نے اپنی آرا پیش کی اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ ناظرین جو مختلف جو اینکر ہیں اظہار خیال اس کنونشن میں کیا۔ تو ناظرین انہوں نے اپنا حقائق جو موجودہ مختلف جو اینکر تھے انہوں نے وہ حقائق جو موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ قوانین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور موجودہ جو عدالتی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا، اور لا قانونیت جو ہے اس کے بارے میں بتایا، معیشت کے بارے میں کیا کنڈیشن ہے، یہ سب پر جو ہے اینکر جو ہے انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا۔ تو یہ تازہ صورتحال ناظرین
جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین غزہ کے بارے میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو ہے ناظرین نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، بمباری جاری ہے، اور جب تک ناظرین یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلم ممالک کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کانفرنس ہوئی، اس کا اب تک تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اب یہ افواج جو ہیں وہ فلسطین کا انتظام سنبھالیں گی مسلم ممالک کی افواج، یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کوئی سیناریو جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا پتہ چلتا ہے کہ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں کیا صورتحال ہوتی ہے، جنگ بندی ہوتی ہے تو کون سی شرائط پر ہوتی ہے، اور آئندہ جو ہے فلسطین غزہ کا کیا مستقبل ہوگا ناظرین، یہ ہم آئندہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔